اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج ہم ایک نئی گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں اور یہ گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اور آج ہم کونسل جنرل آف پاکستان سے جو ہے پاکستان کے نظام کے چند جو ہے اداروں کے بارے میں جو ہے گفتگو کرنا شروع کر رہے ہیں، اور آج اس میں ہم نے سب سے پہلے جس ادارے کا انتخاب کیا ہے وہ ان کا اپنا ادارہ جسے آپ بیوروکریٹ یا بیوروکریسی کہتے ہیں، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو ناظرین محترم، آج کونسل جنرل صاحب کو ہم نے اس موضوع پر گفتگو کی دعوت دی ہے، تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اردو کی شاعری کے اندر کہا جاتا ہے کلام شاعر با زبان شاعر، تو یہ آپ آج بیوروکریٹ کے حوالے سے بیوروکریسی نظام کے جو ہے کچھ ایسے گوشوں کے بارے میں جانیں گے کہ جن کے بارے میں آج ہم یہاں پر حاضر ہوئے۔ کونسل جنرل صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہوں گا سر۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آپ نے ہمیشہ شفقت کا مظاہرہ کیا، جب بھی میں حاضر ہوا ہوں آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ سر، میں آج آپ سے جو ہے جیسے کہ آپ نے انٹرو میں میرے سن لیا کہ میں نے بات کی ہے کہ ہم آج آپ سے بیوروکریسی کے بارے میں بات کریں گے۔ سر، ہمارے معاشرے کے اندر اس کے جو ہے مختلف نام ہیں، جیسے بیوروکریسی کہا جاتا ہے، اور پھر جو اس کا جو حامل ہوتا ہے اس کو بیوروکریٹ کہا جاتا ہے، افسر شاہی کہا جاتا ہے، نوکر شاہی کہا جاتا ہے۔ اصل میں یہ ہے کیا؟ اس کے بارے میں تو ذرا ڈیٹیل سے بتائیں۔ although آپ کے سوال کا ڈائریکٹ جواب ہی نہیں ہے، جب میں ابھی سول سروسز اکیڈمی میں 2 سال پوسٹڈ تھا تو جو دونوں بیچز میرے پاس تھے، 44th کامن ٹریننگ پروگرام اور 45th کامن ٹریننگ پروگرام سول سروس کا، ان دونوں کو میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ لفظ بیوروکریٹ جو ہے ایک گالی ہے، بیوروکریسی کا لفظ ایک گالی ہے۔ ایکچولی یہ برٹن سے نکلا کیونکہ وہ چھوٹے چھوٹے بیوروز میں بیٹھتے تھے، کام کرتے تھے، وائٹ ہال سے نکلا کہ اس کو بیوروکریسی کہا جاتا ہے، اور یہ اردو کا بن گیا، حصہ بن گیا۔ لیکن یہ ایک گالی ہے کیونکہ اس کی بڑی نیگیٹو کونوٹیشن ہے، ایک بات نہ سننے والا انسان، ایک بند انسان، ایک نان ایکسیسیبل انسان۔ دوسرا اس کا نام سول سروس ہے، وہ ایک اچھا نام ہے اور ایک جائز نام ہے، اس لیے کہ آپ ایک سویلین ہیں اور آپ پیپل آف پاکستان کی سروس کرنے کے لیے آپ کو لایا گیا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ سروس کا ایلیمنٹ نکالنے کے لیے زیادہ بیوروکریٹ، بیوروکریسی، افسر شاہی بھی عجیب سا نیگیٹو کونوٹیشن والا لفظ ہے، تو میرا خیال ہے سول سرونٹ بیسٹ ہے۔ سر، سول سرونٹ جو ہے اگر اس کے مفہوم کے اعتبار سے دیکھیں تو بہت ہی ایسا ہے کہ جو عوام دوست قسم کا عہدہ ہونا چاہیے، لیکن چونکہ اب تو کرونا کا موسم چل رہا ہے اور کرونا کے موسم میں جو ہے یہ پہلی دفعہ سوشل ڈسٹینس کی جو ہے یہ اصطلاح آئی ہے، لیکن سنا ہے کہ آپ کی ٹریننگ کے دوران بھی آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے پبلک سے جو اپنے جو سائلین ہیں ان سے ایک ڈسٹینس رکھنا اور ان کو قریب نہیں آنے دینا، یہ تعصب کس حد تک درست ہے؟ بڑا مشکل سوال ہے۔ دیکھیں، یہ تو نہیں کہا جاتا، جو میں نے پایا جا کے یہ تو نہیں کہا جاتا کہ آپ پبلک سے دور رہیں یا ڈسٹینس رکھیں، لیکن یہ بھی نہیں، جب میں پہنچا تو میں نے پتہ نہیں پہلے کبھی شاید آپ سے گفتگو ہی ہوگی، کائنڈنیس کا لفظ، ہمدردی، صلہ رحمی، یہ لفظ سول سروسز اکیڈمی کے اندر نہ ان کا ایک وہ بکلیٹ ہوتی ہے اس کے اندر تھا، نہ کہیں جو بورڈز ہیں ان کے اوپر تھا، نہ آڈیٹوریم میں تھا۔ پبلک سروس ڈیلیوری یہ لکھ دیتے ہیں، وہ کاپی ٹرمز فرام دا ویسٹ وہ لا کے لگا دیتے ہیں۔ تو کائنڈنیس، ایک ہونا، ایک لیول پہ بات کرنا، یہ نہیں سکھایا جاتا، لیکن یہ بھی نہیں کہا جاتا کہ آپ پبلک کے ساتھ ڈسٹنس رکھیں۔ وہ ایک جو سروس کلچر آپ کا انفارچونیٹلی پاکستان کی کریشن کے بعد سے، اور یہ انڈیا کا بھی یہ حال ہے، یہ چونکہ ہم نے یہ اسٹیل فریم اس کو کہتے ہیں، ایک آئرن کا فولادی ڈھانچہ جو ملک کو چلاتا ہے، یہ ہم نے ایک قسم کا برٹش سول سروس سے لیا، لیکن جیسے ہی آپ پاکستان کی سول سروس بنتے، آپ کو اس کو ریڈیکلی ٹرانسفارم کرنا چاہیے تھا، اور آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ وہ ایک دوسری نیشن آپ کی نیشن کے اوپر آپ کو ایڈمنسٹر کر رہی تھی۔ آپ کا کام ایڈمنسٹر کرنا نہیں ہے، آپ کا کام ہمدردی، محبت، پھول، گلے ملنا یہ تھا۔ انفارچونیٹلی کاپیڈ سیلیبا ہیں ہماری ٹریننگ انسٹیٹیوشنز کے، ادھر ادھر سے کاپی کرتے ہیں، ان کو یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ پاکستانیت کے اندر یہ چیز پوشیدہ تھی
کہ آپ کا اور پاکستان کے عام انسان کے درمیان گیپ نہیں ہوگا اور آپ اس کو جسٹس اور انصاف اور سروس ایٹ ہز ڈور سٹیپ فٹ سٹیپ لا کے دیں گے. میں خود چونکہ 2 سال انوالوڈ رہا ہوں اس کے اندر, جب میں گیا تو میں نے کائنڈنس کی ٹرافیز رکھی دونوں کامنز میں, ایک ٹرافی فار کائنڈنس along with the best probationer and everything, ٹرافی فار کائنڈنس میل, ٹرافی فار کائنڈنس فیمیل, اور ان میں ہم ان پروبیشنرز کو اوارڈ دیتے تھے جن کا رویہ لوکل سٹاف عام لوگوں کے ساتھ ہمدردانہ اور اچھا ہوتا تھا. پتہ نہیں وہ ٹریڈیشن قائم رہی یا وہ عمران کی وہ کیا کہتے ہیں بغض عمران میں وہ کہیں ختم نہ کر دی ہو. میں ایک ادنا سا آدمی ہوں, لیکن میری فلسفی یہ ہے کہ پاکستان کی سول سروس برٹش سول سروس نہیں ہے. آپ نے یہ برانڈڈ کوٹس اور ٹائز پہن کے عوام کے ساتھ ڈسٹنس بیلوں پہ اور لائٹوں پہ اور سارا کچھ آپ نے لوکل سٹاف کے حوالے کر دیے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں. اچھا سر, ایک اور بھی جو ہے وہ آپ کے شعبے کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ بہتان ہے یا حقیقت ہے, اب آپ نے اس کے جو ہے وہ کلیئر کرنا ہے اس کو, کہ کہا جاتا ہے کہ عموماً جو بیوروکریسی کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے وہ ڈیوائڈ اینڈ رول کا ہوتا ہے. وہ اگر اسسٹنٹ کمشنر کے لیول کا ہے, کوئی ڈسٹرکٹ لیول کا ہے, یا اس طرح اس کو جو ہے آپ یہاں پر لے آئیں بیرون ممالک میں, تو کونسلیٹ جنرل آف پاکستان اور پھر اسی طرح سے امبیسیز کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہ کمیونٹیز کو ڈیوائڈ کرتے ہیں اور رول کرتے ہیں. یہ کس حد تک یہ تاثر جو ہے اسے آپ سمجھتے ہیں کہ جائز ہے, لیکن بہت مستحکم تاثر ہے پبلک کے اندر؟ لیکن پبلک کی ابھی تک یہ ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ پبلک کا سول سروس کے متعلق جو ایک امپریشن ہے وہ نیگیٹو ہے. وہ نیگیٹیوٹی کئی وجہ سے ہے. لیکن جہاں تک ڈیوائڈ اینڈ رول ہے, یہ شاید کچھ جگہ پہ ہوتا ہو. اس میں ایک پرابلم ہے ندیم, آپ رول کرنے تو آئے ہی نہیں, آپ تو سرو کرنے آئے ہیں. اور سرو کرنے آپ آئے ہیں اس عام انسان کو جو کسی بڑے کو نہ شہر میں جانتا ہو, نہ ڈسٹرکٹ میں جانتا ہو, نہ ہماری اکاؤنٹ سروس میں ہو, نہ پولیس سروس کا لڑکا جب ہمارا ایس پی اور ایس ایس پی انصاف اور سرو کرنے جائے تو اس کے ذہن میں میرٹس آف دا کیس ہونے چاہیے. رول کرنا تو ہمارا ہے ہی نہیں. اب یہ رول کا لفظ بھی یہ بھی برٹش امپیریلزم سے ہے. اب ان کو ختم کر کے ہمیں اپنے سلیبہ نئے کرنے پڑیں گے. اور بڑی آپ کو عجیب سی بات یہ لگے گی, بڑی اچھی بات یہ لگے گی کہ پاکستان جو کرنٹ گورنمنٹ ہے, پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کا سینٹرل پلانک آف اٹس وکٹری and of its ideology was to serve the people abroad. خاص طور پہ آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم صاحب نے اپنی دوسری تقریر میں کہا تھا سب کو کہ پلیز باہر کے کمیونٹی کے ساتھ اچھا سلوک کریں. ہمیں میرا خیال ہے اس گورنمنٹ کے آنے کے کوئی 1 مہینے بعد فارن منسٹر کا لیٹر ہر ہیڈ آف مشن کو گیا تھا کہ آپ کا پرائمری کام پاکستانی کمیونٹی کو سرو کرنا ہے. اور میرا خیال ہے بہت بہتری ہوئی ہے ویزا فیس میں, پاسپورٹ پروسیجرز میں, الیکٹرانک ویزاز کے اندر. جنرلی ایک تھرسٹ جو ہے وہ بہتری کی طرف ہوا ہے. لیکن وہ جو نیگیٹیوٹی ہے اس کو زائل ہونے میں ٹائم لگے گا. اور انفارچونیٹلی مجھے آپ کے سامنے اعتراف کرنا چاہیے کہ جب تک آپ ٹریننگ کو ٹوٹلی اوور ہال نہیں کرتے, اسپیشلی کامن ٹریننگ پروگرام کو جب تک آپ اوور ہال نہیں کرتے, 1 سال کے لیے بچوں کو بلاتے نہیں, اور ان کو 2 چیزیں میں نے 2 چیزیں سیکھی. ایک, آپ نے بچے اور بچی کو جو سی ایس ایس کر کے آتا ہے بتانا ہے کائنڈنیس اور صلہ رحمی تمہارا ایم نمبر 1 ہے. دوسرا ہے نالج اباؤٹ پاکستان ہسٹری اینڈ فیوچر. یہ 2 چیزیں اگر آپ کے پاس ہوں گی تو آپ آرگیومنٹیولی دلیل کے لیے اور پبلک کے کام کے لیے ویل ٹرینڈ ہوں گے. تو لمبے چوڑے لٹریچر جو آپ نے ادھر ادھر کی یونیورسٹیاں سے یا ادھر سے کاپی کیے ہوئے ہیں, اس کو 2 چیزیں سکھائیں, صلہ رحمی اور نالج اباؤٹ پاکستان. یہ 2 چیزیں اگر آ جائیں تو میرا خیال ہے پاکستان کے جو بچے بچی سی ایس ایس کرتے ہیں, کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بڑی امنگوں کے ساتھ آتے ہیں. پاکستان کے یوتھ میں کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم اس وقت سٹارٹ ہوتی ہے
جب وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی انسٹیٹیوشنز کے اندر جاتا ہے تو اس کو ایک غلط ملمہ اس کے اوپر چڑھا دیا جاتا ہے. اور جتنا مرضی میری یہ بات لوگوں کو بری لگے, اگر آپ نے اپنے بارے میں پوچھنا ہے, سوچنا ہے, تو آپس میں بیٹھ کے نہ سوچیں. جو سڑک پہ چائے والا ہے, جو سڑک پہ بوٹ پالش کر رہا ہے, اس سے پوچھیں کہ کیا تم خوش ہو. اگر وہ کہے کہ میں ڈسٹرکٹ میں یا بارسلونا میں خوش ہوں تو آپ کامیاب ہیں. سر ابھی یہاں پہ آپ نے بات کی حکومت پاکستان کے حوالے سے کہ انہوں نے اوورسیز پاکستانی کو بڑی اہمیت دینے کی بات کی تھی, لیکن یہ حالیہ جو تجربہ ہوا ہے کرونا کا, اس میں جو فلائٹس آئی ہیں واپس, اس کے اوپر جو 1.5 گنا زیادہ ٹکٹ لی گئی ہے, پھر اس کے حوالے سے عرب ممالک کے اندر جو پھنسے ہوئے پاکستانی ابھی تک بھی ہزاروں کی تعداد میں ہیں, ان کو لانے میں بھی جو تاخیر ہوئی ہے, اس کے بعد تو یہ نعرہ بھی جو ہے کھوکھلا نظر آتا ہے. اصل میں سچویشن بہت بری تھی. آپ دیکھیں اسپین نے بھی ریپیٹریٹ نہیں کیے اپنے لوگ, کہیں سے نہیں آئے. اب جو گلف میں ہے نا, ان میں ہزاروں لوگ ہیں. مجھے یقین ہے کہ گورنمنٹ نے وہ جو لسٹ بنائی ہے لوگوں کو بھیجنے کی, وہ میرٹ پہ بنائی ہے, لیکن وہ ہفتے میں اگر 5,000 6,000 بھی نکالیں تو 20,000 کے نکلنے میں ٹائم لگے گا. تو ایک تو یہ بات ہوئی ہے. جہاں تک ٹکٹ کی بات ہے, میں نے اس پہ بہت تحقیق کی ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو بارسلونا کی ریٹرن فلائٹ ہے, اس کا ٹکٹ آنے والی فلائٹ سے, لیکن دونوں ونگز ایک ہی ہیں, آنا جانا, آنے والی سے 200 یوروز, واپس جانے والی کم ہے. اس میں سفیر صاحب کی میری اور یہاں کے جو پی آئی اے کا آفس ہے جس نے دن رات کام کیا, ان کی بڑی ایفرٹ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب عام فلائٹس بند ہوتی ہیں نا, جو لینڈنگ چارجز ہوتے ہیں جہاز کے وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور ساتھ ٹکٹنگ اور کارگو کے چارجز زیادہ ہوتے ہیں. لیکن یہ ایک آرگیومنٹ ہو سکتی ہے کہ اس موقع پہ ہو سکتا ہے کہ اس کاسٹ کی کو بیئر کرنا چاہیے تھا, اور پی آئی کی ٹکٹ شاید کم ہونی چاہیے تھی. میں اس میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, بلکہ پچھلی 3 فلائٹس میں جو آنی تھی, جو فیری فلائٹس تھیں, اس میں پی آئی اے نے مجھ سے چارج ابھی تک نہیں کیا. لیکن فیری فلائٹس کے خلاف میری جو آرگیومنٹ تھی وہ یہ تھی کہ ٹکٹنگ اور کارگو کے چارجز گورنمنٹ آف پاکستان, کونسلیٹ جنرل آف پاکستان کی طرف سے دے دے گی. سر یہ عموماً جو بیوروکریسی کے اندر لوگ آتے ہیں, جو میری اپنی آبزرویشن ہے, وہ موسٹلی تو مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں, لیکن جب وہ اس کلاس کے اندر جسے بیوروکریسی کلاس کہا جاتا ہے اس میں انٹر ہوتے ہیں تو لگتا ہے کہ وہ تو حسب نسب کے اعتبار سے رئیس زادے اور بہت ہی جو ہے وہ اونچی کلاس کے لوگ تھے. یہ کیوں فرق آ جاتا ہے سر؟ ایک تو آپ کی اسٹیٹمنٹ بالکل ٹھیک ہے. سول سروس میں زیادہ تر لوگ مڈل کلاس یا لو مڈل کلاس, بڑی عجیب سی ٹرمز ہیں یہ, عام کام کرنے والے گھرانوں سے پڑھے لکھے بچے آتے ہیں. میں نے یہ دیکھا جن 2 پروگرامز کو میں نے کیا کہ جب تک وہ سول سروسز اکیڈمی میں تھے, I found them to be very good individuals. جیسے ہی وہ اپنی ڈسٹرکٹ ٹریننگ پہ اور اس کلچر میں گئے جہاں فیلڈ میں گئے, تو جو فیلڈ کے پریجوڈسز ہیں گورنمنٹ آف, جو فیلڈ کے پریجوڈسز ہیں عام لوگوں کے خلاف, فیلڈ کا مطلب ہے وہ جو 70 سال سے گاڑیاں, رویے, پی اے, پی ایس, یہ وہ ان کی ٹریننگ پہ حاوی ہو جاتے ہیں. اس لیے جو ٹریننگ ہے وہ لمبی ہونی چاہیے, زیادہ ساؤنڈ ہونی چاہیے, اور جو سروس کا کلچر ہے اس کو بھی تبدیل ہونا چاہیے. اچھا سر, سول بیوروکریسی اور ملٹری بیوروکریسی ہمیشہ ایک پیج پہ بھی نظر آئے ہیں, دونوں میں کیا فرق ہے سر؟ دیکھیں, ایک پیج پہ یہ ڈائریکٹلی اس طرح ہوتے نہیں کہ میرا کہنے کا مطلب ہے ایک ڈیسیجن میکنگ پروسیس کے اندر انوالو نہیں ہوتے. پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو ڈیفینڈ کرنا ہماری ملٹری اور ڈیفینس کا کام ہے, سول سروس کا کام لوگوں کی خدمت کرنا ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک تو دونوں کے رولز بالکل فرق ہیں. ملٹری بیوروکریسی, if I can use that term, اس کی ایک چین آف کمانڈ ہے جس نے کوئکلی ایکشن لینا ہے, سینئر کی بات از دا لاسٹ, یو ٹیک ایکشن, یو پلان اینڈ ڈو اٹ. سول سروس کے اندر زیادہ آٹونومی ہے, زیادہ لیو ہے, دا آفیسر آن دا گراؤنڈ ہیز مور پاور. تو دونوں کا رول فرق ہے. آرمی کے اندر از
ایگزیکیوشن آف این آرڈر اینڈ ڈیفینڈنگ پاکستان. سول سروس کے اندر ہونا چاہیے. پھر میں بار بار ایک ہی لفظ استعمال کروں, صلہ رحمی, کہ دیکھیں کہ جو سائل آئے, سائل کے سامنے آپ جھکیں, سائل کو نہ جھکائیں, آپ جھکیں. آپ کے پاس جھنڈا ہے, آپ کے پاس اسٹیٹ کے ریسورسز ہیں, آپ جھکیں, اس کا کام کریں. دونوں کا فرق ہے. جو ایک فرق ٹریننگ میں ہے وہ یہ ہے کہ ملٹری کی جو ٹریننگ انسٹیٹیوشنز ہیں اس کے اندر بیسٹ آف دا بیسٹ کو ٹریننگ پہ لگاتے ہیں, اور ٹریننگ کو بہت سیریسلی لیا جاتا ہے, اور ٹریننگ ایوالو ہوتی ہے. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی وہ جو ایک سسٹم ہے اس میں جو ہماری ٹریننگ انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں بیسٹ آف دا بیسٹ کو نہیں لگایا جاتا. 70 سال میں آپ یہ نہیں کر سکے کہ آپ سول ٹریننگ انسٹیٹیوشنز کو ریگرس بنائیں اور ان میں بیسٹ آف دا بیسٹ ٹرینرز رکھیں اور اس کو چینج کریں فرام دا برٹش سول سروس. چینج اٹ ریڈیکلی اینڈ ڈو ناٹ کمپیئر اٹ ود دا انڈین سول سروس. جو صلہ رحمی پاکستانیت کے اندر ہے وہ آپ کی سراؤنڈنگ کنٹریز میں نہیں ہے. ہر چیز میں کمپیئر کرنا, ادھر کی نقل کرنا, ادھر کی نقل کرنا. یار پاکستانیت تو ایک بہت بڑا جذبہ ہے. آپ پاکستان کی سول سروس کو دنیا کی بیسٹ بنائیں. آپ کہتے ہیں کہ جی وی آر اسلامک ان کیریکٹر. اسلام از ویلفیئر. اسلام از خلفۂ راشدین کا رات کو بھیس بدل کر جانا چیتھڑے پہن کے. اسلام میں کدھر لکھا ہوا ہے کہ آپ کا روب بہت زبردست ہو, آپ نے تمغے لگائے ہوئے ہوں. بھئی عام لباس پہنو اور ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں ایسے ہیرے ہر سروس میں ہیں. یہ بات صحیح, ان کو ریوارڈ نہیں ملتا. ایسے ہیرے ہر سروس میں ہیں. سر ابھی آپ کا حالیہ ایک انٹرویو ہوا حافظ احمد صاحب سے, ہمارے بہت اچھے دوست ہیں, تو اس میں ایک نئی ٹرم جو ہے وہ پہلی دفعہ آئی. ہم نے یہ پہلے تو عمران خان کے حوالے سے ہی سنا تھا کہ گڈ طالبان بیڈ طالبان, اور اس میں ہم نے گڈ کونسلیٹ اور بیڈ کونسلیٹ کی بھی بات کی ہے. تو یہ بیڈ کونسلیٹ کیوں ہوتے ہیں سر, جب یہ سول سروس کے لوگ ہیں؟ ابھی خیر اس کا جواب تو آپ کے اس پہلی گفتگو میں آ گیا, لیکن ذرا تھوڑا سا ڈیفائن کر دیں. اب دیکھیں آپ جیسے یہاں پر ابھی چونکہ پچھلے دنوں یہ بیچ چل رہی تھی آپ کے حوالے سے کہ آپ نے کونسلیٹ کھولا, بہت اچھا کام کیا. اسی طرح سے خالد عثمان صاحب تھے ایک گریس میں, وہ امبیسیڈر رہے ہیں. میری بھی ان سے ملاقات ہوئی تھی جب میں گریس گیا تھا, بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ویلکم کیا تھا, اور بالکل کام کرنے کا سٹائل آپ جیسا تھا سر. تو اس طرح کے کیوں نہیں سر زیادہ لوگ سامنے آتے, بہت کم لوگ ہیں. اچھا دیکھیں, بیڈ کانسلیٹ میں نے کسی اسپیسیفک چیز کو نہیں کہا تھا, وہ ایک آئیڈیولوجیکل ڈفرینسیشن پوچھ رہے تھے کہ گڈ اور بیڈ میں کیا فرق ہوتا ہے. تو بیڈ کا مقصد یہ عوام کی خدمت نہ کرنا. کونسل جنرل کا یا ایمبیسڈر کا یا سیکرٹری کا یا کسی کا جنرل لے لیں, عوام سے دور رہنا. تو بات پھر وہی آ گئی, جب آپ نے شروع میں ٹرین کیا آپ نے کیا اس کو بتایا کہ تمہارا کام پاکستان کی اس سروس اے میں یا سروس بی میں یا سروس سی میں تمہارا پرائمری کام عوام کو سرو کرنا ہے, اس کے بعد اسٹیٹ کو اور فلیگز کو, پہلا کام اپنے لوگوں کو سرو کرنا ہے, جیلوں میں جانا ہے. میرے خیال ہے کہ ایتھوس مسنگ ہے تمام سروس گروپس میں سے 12 ہیں. ہر ایک کو کلچرلی کوئی اور رول اس کا نمبر 1 ہے. کاغذ لکھنا, فلاوری انگلش لکھنا, سوٹس پہن کے امپورٹنٹ وی آئی پیز سے ملنا, ملٹی لیٹرل کانفرنسز اٹینڈ کرنا, اس سارے کے اندر سرونگ دا پیپل آف پاکستان شوڈ بی پرائورٹی نمبر 1. اینڈ سرونگ کا لفظ نہیں ایسے ہونا چاہیے, اپنے آپ کو پریزنٹ کرو, تمہاری شکل غریب ماں کو نظر آنی چاہیے. جب وہ اگر وہ کہے کہ میں خوش نہیں ہاں بیٹا تھلے, مینو تو لے کے چل وڈا کیڑا ہے, تے کونسل جنرل صاحب نو چک کے ماں نو ویلکم کرنا چاہیے تے نال سامنے بٹھانا چاہیے. سر اس میں اب بات یہ آئی تھی کہ چونکہ ہماری ایمبیسیز اور کونسلر جو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بنائے جاتے ہیں ان کی خدمت کے لیے, یہاں پر عموماً جو ہے وہ خجل خوار بھی ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے چلیں آپ تو ہیڈ ہیں یہاں کے, آپ میں تو کوئی اکڑ آ سکتی ہے کسی اعتبار سے, لیکن آپ کا جو سٹاف ہوتا ہے یہاں پہ اس کے اندر آپ سے بھی زیادہ اکڑ ہوتی ہے.
اور وہ زیادہ جو ہے وہ مس بیہیو کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے سب سے بڑے کماؤ پوت ہیں کہ جو زر مبادلہ کے ضمن میں پاکستان کو سب سے زیادہ جو ہے ریمیٹنس دے رہے ہیں. تو ایسا کیوں کیا جاتا ہے سر؟ دیکھیں میں نے بھی یہ چیز پائی ہے. مجھے ابھی یہ کہنے دیں کہ مجھے بڑا فخر ہے یہ جن ینگسٹرز نے تمام ڈیڈ باڈیز بھیجی جنہوں نے آج چھٹی فلائٹ تھی 80 لوگ گئے ہیں خود فلائٹ کی ٹکٹنگ کی ہے یہاں باہر بیٹھ کے اور جن لوگوں نے کام کیا. مجھے میرے پاس اس وقت بہت اچھا سٹاف ہے لیکن یہ بات صحیح ہے کہ جنرلی پاکستان کا جو سٹاف باہر جاتا ہے وہ اپنے آپ کو وہی کلچر جو برٹش کلچر ان کے افسر میں ہے اس سے زیادہ ڈبل ٹرپل ہو کے وہ کاؤنٹر پہ اس طرف اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں اس طرف اس کو عام مخلوق سمجھتے ہیں. واپس ایک چیز کی طرف آ جاؤں گا دائرہ لیں گے. پاکستان کی سول سروس برٹش سول سروس نہیں ہے. ایک نمبر 2 پاکستان کی سول سروس پاکستانیت کی وجہ سے امریکن سول سروس برٹش سول سروس انڈین سول سروس بنگلہ دیشی سول سروس ان سب سے بہتر ہونی چاہیے کیونکہ پاکستانیت کے اندر پوشیدہ ہے جنہ کا وہ ڈریم ٹو سرو دوز 6 provinces at that time ان کو سرو کرنا. تو یہ پاکستانیت تھی. ہم نے پاکستانیت کو بھی کنفیوز کر دیا اور سول سروس کو ابھی بھی وی آر جسٹ براؤن صاحب ریپرزینٹنگ براؤن سکن بٹ کیرنگ دا سیم بیڈ ٹریڈیشن. دیکھیں آپ گورے کو بلیم نہیں کر سکتے. گورا تو آپ میں سے نہیں تھا. اس کا کام تو تھا ایڈمنسٹر کرنا اپنے دیش چلے جانا. یہ دیکھیے کہ وہ اپنے لوگوں سے کیسے ڈیل کرتے ہیں. جی جی. اچھا سر چونکہ آپ کا تعلق جو ہے یہاں پر آ کر جو ہے وہ صرف یہی نہیں ہوتا کہ آپ نے پاسپورٹ بنانے ہیں یا آئی ڈی کارڈ کی رینیو کرنا ہے یا کوئی ڈاکومنٹ جو ہے ان کی اٹیسٹیشن کرنی ہے. آپ کا کام یہاں پر رہ کر پاکستان کے لیے سفارت کاری بھی کرنی ہے. تو اس کے ضمن میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو مشنز ہیں یا ایمبیسیز ہیں یا کونسلیٹس ہیں وہ اپنا فرض صحیح طور پر انجام دے رہے ہیں؟ دیکھیں اگر آپ ان 2 چیزوں کو لیں سفارت کاری سے آپ کی مراد ہے اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرنا. اگر اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرنا ہے نا اس میں فارن سروس کی ٹریڈیشنز بہت نوبل ہے. آپ نے میں آپ کو کچھ ایگزامپلس دیتا ہوں. پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو ڈیفینڈ کرنا 70 سال ڈپلومیٹکلی بہت مشکل کام تھا. وہ آپ نے کیا. یونائٹڈ نیشنز پیس کیپنگ میں کنٹریبیوٹ کرنا 2nd 3rd پارٹنر ہونا آپ نے کیا. پاکستان کو جب 1971 کے بعد شدید خطرہ تھا تو پاکستان کا میزائل ڈیلیوری اور یہ سارے پروگرامز بنانا پاکستان کو ڈیفینڈ کرنا. پاکستان کو کی جو نیوکلیئر ڈپلومیسی ہے پاکستان کی ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی ہے پاکستان کے آپ اگر غور سے دیکھیں امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کا اتار چڑھاؤ ہے ان کو مینیج کرنا. 90s کی دہائی میں جب سینکشنز لگی تھیں آپ کے اوپر ان کو مینیج کرنا. پاکستان کی فارن سروس اور پاکستان کی جو نیشنل سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز ہیں انہوں نے پاکستان کو اس پھولوں کے گلدستے کو جس میں ہماری جان ہے بہت تھپیڑوں سے بہت مشکل حالات میں بچایا. اس میں وی آر سیکنڈ ٹو نن. اگر کوئی چیز لیک کرتی ہے سول سروس میں تو عوام کی خدمت ہے. یہاں ہم کمزور ہیں. اسٹیٹ ریپرزنٹیشن میں ہم نے اپنی بیلٹ سے اوپر پلے کی. سر آخری سوال میرا آج کے اس گفتگو کے جو ہے ضمن میں ہے وہ یہ ہے کہ ایسا کون سا سر آپ کے پاس جو ہے ٹونک ہے بیوروکریسی کے پاس کہ جو آپ کھا کر جو ہے حکمران کلاس جو کہ عوام کے ووٹوں سے آتی ہے اس کو آؤٹ کلاس کر دیتے ہیں. یہ کس طرح ممکن ہوتا ہے سر؟ اصل میں آؤٹ کلاس نہیں کرتے. یہ بنا ایک کسی زمانے میں ہوتی تھی سول سروس اتنی اسٹرانگ کہ وہ پاور پلیئر تھی. اب سول سروس ایک پاور پلیئر نہیں ہے. وہ 72 کے بعد کافی ویک ہو گئی. اب اس میں پرابلم یہ آ گئی ہے کہ وہ بہت آسانی سے مولڈ ہو جاتی ہے. اب وہ نہیں رہا. کسی زمانے میں جو اب 50s اور 60s میں سول سروس بہت اسٹرانگ تھی لیکن یاد رکھیں 60s کی سول سروس نے آپ کو پاکستان کی سب سے اسٹرانگ اکنامک ریفارمز بھی دی ہیں. لیکن گریجولی وہ جو ایک پرائڈ ہوتی تھی اور جو چیز ہوتی تھی وہ تھوڑی سی کم ہو گئی ہے. اس کو زیادہ ہونا چاہیے لیکن اکڑ خانی نہیں. 60s کی بھی سول سروس میں ایک وہ جو
عوام کو کنٹرول کرنا ہے وہ نہیں. آپ نے ریفارم کر کے پاکستان کی سول سروس کو عوام کا خدمت کار بنانا ہے. اور آپ کو میں ایک بات آج بتاتا ہوں, میں نے کافی زندگی گزر گئی واشنگٹن میں, ٹوٹل ملا کے 4-5 سال, ٹورانٹو میں 5-6 سال, اور یہاں آپ عوام کی ندیم, پاکستان کے عوام اتنے خوبصورت ہیں, پاکستان کی اوورسیز کمیونٹی اتنی خوبصورت ہے, عام اوورسیز کمیونٹی جس کو کوئی پاور پلے میں لالچ نہ. آپ اگر ان کو ایک پھول دیں وہ جواب میں آپ کو 1000 پھولوں کا گلدستہ دیتے ہیں. اس سے ریوارڈنگ کیا چیز. میں ینگسٹرز ہیں سول سروس والے, ان کو میں نے پڑھایا ہے, یار آپ سروس کلچر کر کے یا پھوپھا کر کے آپ کیا کما لیں گے. وہ جو ایک خوشی کا آنسو ہے, جو ایک خوشی کا آپ کا ہاتھ چومنا ہے کسی ماں کا, وہ پرائس لیس ہے. کیا کہتے ہیں, فار آل ادر تھنگس دیر از ماسٹر کارڈ, بٹ دا لو آف دا پیپل از پرائس لیس. کروڑوں اربوں سے زیادہ ہے. تو وہ کریں, آپ کو اتنا ریوارڈ ملتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو وہ کرنا بہت ضروری ہے. آپ نے آج بہت مشکل ٹاپک پہ کیا, لیکن بہت اچھا لگا مجھے یہ کہ پاکستان کے لوگ ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان کے لوگ ہیں. اگر آپ لوگوں کی خدمت کریں گے تو آپ پاکستان کی خدمت کریں. بہت شکریہ سر, آپ کی بہت مہربانی. ناظرین محترم, مجھے اس وقت اقبال کے وہ شعر یاد آ رہے ہیں کہ جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو, کیوں خال کو مخلوق میں حائل رہے پردے, پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. اصل میں جو ہے ہمارا یہ جتنے بھی ادارے ہیں ہمارے لیے محترم ہے اور ہمارے اپنے ادارے ہیں, لہذا ان میں جو ہے جیسے معاشرے پورے کے اندر اصلاح کی ضرورت ہے, اسی طرح سے ان اداروں کے اندر بھی جو ہے وہ اصلاح کی ضرورت ہے. اور ایسا کوئی جو ہے وہ معاملہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر جو آپ کو مایوسی ہو. الحمدللہ کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو اس ضمن میں اپنا پارٹ پلے کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ امید ہے کہ پاکستان جو ہے وہ انہی خوابوں کی تعبیر بنے گا جو ہمارے بزرگوں نے اور بانی پاکستان محمد علی جناح نے دیکھا تھا. ایک بار پھر میں عمران علی چودھری صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ پھر کسی نئے موضوع پر جو ہے آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. بہت شکریہ ندیم, بہت خوشی.